الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ کافی دنوں سے ان اسباق کی ویڈیوز نہیں بن پا رہی تھیں، آج دوبارہ حاضر خدمت ہوں۔ سبق نمبر 1 آپ چینل پر پہلے ہی ملاحظہ کر چکے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 2 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 2 حروف مرکبات پر مبنی ہے۔ 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ ہی ہم پڑھتے ہیں۔ اس سبق میں تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجہ میں پڑھیں گے۔ جب 2 یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کی جائے گی۔ جو بچے نیا پڑھنا سیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ سبق ہے۔ حروف تہجی کی پہچان وہ کر چکے ہیں، ان کے نام، ان کی شکل اور ان کی آواز کی مشق ہم سبق نمبر 1 میں کر چکے ہیں۔ اب ان حروف کی آدھی شکلوں کو ملا کر ہم ورڈ بلڈنگ کی طرف جائیں گے، یعنی لفظ بنانے کی طرف جائیں گے، تاکہ بچوں کو پہچان ہو سکے کہ حروف کی آدھی شکلیں مل کر تو لفظ کیسے بناتی ہیں۔ ہم ان تمام لیٹرز کو سیپریٹلی پڑھیں گے، الگ الگ پڑھیں گے، جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا۔ ملاحظہ کیجئے گا۔ الف، لام، الف، لام، الف، یہ بھی لام ہی ہے۔ یہاں پر یہ بھی لام ہے اور اس کے ساتھ گرین کلر میں آپ کو الف نظر آ رہا ہے۔ یہ لام کی مختلف شکل ہے جسے دیکھ کر اکثر بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، بلکہ یہ بھی لام الف ہی ہے۔ با الف، نون الف، تا الف۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو قاعدے میں آگے بڑھتے جائیں گے تو حروف کی جو آوازیں ہیں ان کی بھی مشق ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی۔ ان کے نام، ان کی آواز اور ان کی شکل کی پہچان بھی گریجولی آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی انشاءاللہ۔ اگلی لائن پڑھتے ہیں۔ یا الف۔ بچوں کو اس بات کی پہچان کرنا ضروری ہے کہ یا کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں جبکہ تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، یعنی یا کے نقطے نیچے ہوتے ہیں اور تا کے نقطے اوپر ہوتے ہیں۔ اسی طرح با کا ایک نقطہ نیچے ہوتا ہے اور نون کا ایک نقطہ اوپر ہوتا ہے۔ اس کی پہچان کرنا بچوں کے لیے ضروری ہے۔ سا الف، جیسا کہ ہم نے سبق نمبر 1 میں پڑھا تھا کہ سا کو ادا کرتے ہوئے ہم اپنی زبان کی جو نوک ہے وہ اوپر والے دانتوں کی اندر والی سائڈ پہ ٹچ کریں گے اور سافٹلی، نرمی سے سا ادا کریں گے۔ سا الف، شین الف۔ یہاں پر رک کر ایک بات میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ سا کے بھی 3 نقطے ہیں اور شین کے بھی 3 نقطے ہیں، اس لیے بچوں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، بلکہ سا اور شین دونوں میں فرق یہ رکھنا ہے کہ شین میں
یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 شوشے پائے جاتے ہیں جبکہ سا میں ایسا نہیں ہے. اس طرح آپ سا اور شین کی پہچان کر سکتے ہیں. سین الف، فا الف، قاف الف. آج ہم نے 2 لائنیں پڑھی ہیں. ان 2 لائنوں کی دوبارہ سے مشق کر لیتے ہیں. الف، لام الف، لام الف، با الف، نون الف، تا الف، یا الف، تا الف، ثا الف، شین الف، سین الف، فا الف، قاف الف. امید ہے آج کا سبق آپ نے انجوائے کیا ہوگا اور بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا. انشاءاللہ العزیز اگلے سبق کے حصے میں انشاءاللہ اگلی کچھ لائنز آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکیں گی. ان کی خوب مشق کیجیے، ویڈیو کو بار بار دیکھیے، سنیے اور فالو کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کے مخارج بھی درست ہو سکیں اور ادائیگی بھی بہتر ہو، حروف کی پہچان بھی ہو سکے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.